أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اور اے لوگو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ اور اپنے مالوں کو حاکموں تک رشوت کے طور پر مت پہنچاؤ، تاکہ تم لوگوں کا ایک مال جو بھی تمہیں ہاتھ لگ سکے ناجائز طریقے سے تم کھا جاؤ، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے. آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 188، پارہ نمبر 2، رکو نمبر 7 کی آخری آیت ہے. رکو نمبر 7 میں پورے تفصیل کے ساتھ اللہ نے رمضان کے روزے کے اہم مسائل اور اس کے مقصد کی طرف اشارہ فرمایا. تفصیلات انشاءاللہ آتی رہیں گی. یہ اس سلسلے کی آخری آیت ہے رکو نمبر 7 میں. بڑی پیاری بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا، اے مسلمانوں، اے روزہ دارو، اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ. کیا مطلب؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ٹریننگ دی کہ 1 مہینہ روزہ رکھو اور روزہ کی حالت میں 12 گھنٹہ یا 14 گھنٹہ حلال چیزوں کو بھی نہیں کھانا ہے. اب روزے کی حالت میں سخت پیاس لگی ہوئی ہے، سامنے پانی ہے مگر آپ پی نہیں سکتے، کھانے کی چیز ہے کھا نہیں سکتے، بیوی ہے آپ اس سے ہم بستری کر نہیں سکتے. تو روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ کر اللہ نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب تم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو روزے کی حالت میں تو حرام چیزوں کو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے. اللہ نے یہ ترتیب بنائی، پہلے حلال چیزوں کو چھڑوایا، پھر آہستہ آہستہ فرمایا کہ حرام چیزوں کو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، تب روزے کا مقصد تمہیں حاصل ہوگا. یاد رکھیے، آگے اللہ نے فرمایا اپنے مالوں کو غلط طریقے سے مت کھاؤ. یعنی ہم ایک جائز مال روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے. روزہ دار تو غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کبھی بھی نہیں کھانا ہے. یہ اہم مقصد بتایا اللہ نے. اور اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے کہ حرام چیزوں سے بچ جائے، حرام مال حرام طریقے سے کھانے سے بچ جائے، تو یوں سمجھیے اس نے روزے کے مقصد کو تقریباً حاصل کر لیا. اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ مال کو ایک غلط طریقے سے مت کھاؤ اور مال کو حاکموں تک رشوت کے طور پر بھی مت پہنچاؤ، تاکہ تم دوسرے فریق کا یا کسی دوسرے کے مال کا اپنے حصے میں تم اس کو ہڑپ نہ کر لو، غصب نہ کر لو. مثلا زمین آپ کی ہے، آپ شریف ہیں، ایک آپ کا بھائی ہے یا پڑوسی ہے، بہت تیز ہے، پیسے والا ہے، زمین آپ کی ہے، لیکن آپ کے بھائی نے یا پڑوسی نے کیس کر دیا، ادھر ادھر سے کر کے اس کے غلط سلط پیپر بنا لیے، اچھے سے اچھے وکیل کو پکڑ لیا، مینج کیا، جج تک کو مینج کر لیا جاتا ہے. تو اس نے رشوت کے طور پر وکیلوں کو اور دوسرے حاکموں کو اور دوسرے جہاں پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر بھی خرچ کر کے کیس کو اپنے حق میں کرا لیا. زمین آپ کی ہے لیکن پیسے خرچ کر کے، حاکموں تک پیسے خرچ کر کے اس نے زمین کو اور کیس کو اپنے حق میں کرا لیا. اللہ فرماتا ہے ایسا مت کرو، تم دوسرے کا حق مار کر تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جان رہے ہو بالاسم کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو. آج کل جتنے بھی
ہمارے مقدمات ہیں کورٹ کچہریوں میں بھائیوں کے پڑوسیوں کے تقریباً ایسے ہی ہے. پڑوسی کو معلوم ہے کہ یہ دیوار فلاں کی ہے، ان کاغذ اپنے نام کروا لیا اور غلط سلط طریقے سے سب کچھ کر کے پیسے خرچ کر کے اس طرح سے کرا لیتے ہیں. یاد رکھیے ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میں اس کی باتوں میں اس کی دلیلوں میں آ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ زمین نہ لے، کیونکہ وہ ایک آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے. فیصلے دلیلوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، کاغذات اور ثبوتوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، تو پیسے خرچ کر کے غلط سلط کاغذات اور دلائل بنا کر گواہوں کو خریدا جاتا ہے. فیصلے اس کے حق میں ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں صحیح فیصلہ، اللہ کی نظر میں اس کا اصل مستحق وہ نہیں ہے جس نے غلط سلط طریقے سے گواہوں کو خریدا، پیسے خرچ کیے. اللہ اس سے منع فرما رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے حق میں دلائل اور ثبوتوں کی بنیاد پر میں فیصلہ کر دوں اور حقیقت میں وہ زمین اس کی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ نہ لے، وہ اپنے بھائی کو دے دے جس کا ہے، کیونکہ وہ زمین لے رہا ہے گویا کہ آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے. لہذا ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ غلط سلط طریقے سے کسی کا حق نہ دبائیں. ہم حق نہیں لے رہے ہیں، آگ کا ٹکڑا لے رہے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی مقدمات ہیں تقریباً اسی طرح سے ہیں. زمین کسی اور کی ہے، ہم نے پیسے خرچ کر کے مینج کر کے وکیلوں کو خرید کر کے وغیرہ وغیرہ ہم نے کرا لیا ہے. اسی طرح کا ایک اور معاملہ آتا ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دیا مثلا، یا خلا کا معاملہ ہوا، بچی پیسے والے ہیں، ایک سے ایک الزام لگا کر بچے والے پر اس کو اندر کیا جاتا ہے، اس کے خاندان کو کورٹ کچہریوں کا چکر لگایا جاتا ہے، اس کے بوڑھے باپ اس کے بوڑھی ماں سب کو کورٹ میں کھینچا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ ہماری بچی کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا ہے، تمہیں سبق سکھاؤں گا. سارے الزامات غلط سلط. اور یہ بات یہ ہے کہ بچی کی طرف سے جو بھی کیس کیا جاتا ہے شوہر کے خلاف تو تقریباً یہ کیس بچی کے حق میں ہی جاتا ہے، بچی کے حق میں ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے عام طور سے. تو بچی والے شیر ہو جاتے ہیں، سبق سکھانا ہے شوہر کو، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، اس کے فلاں کو. ایسے موقع سے ایسے تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے اور یہ آیت کریمہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کام مت کرو. لہذا یہ آیت کریمہ روزہ اور رمضان کے تعلق سے آخری آیت ہے اس رکوع کی، جس میں یہ صاف اشارہ ہے کہ تم رمضان میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو تو غیر رمضان میں اور خود رمضان میں حرام چیزوں کو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. اگر تم نے نہیں چھوڑا تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا. لہذا خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے جو کورٹ کچہریوں کا چکر لگاتے ہیں کہ آپ شرعی معاملے کو ڈھیروں کے پاس جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں وہاں کیوں لے جاتے ہو بھائی؟ ایک اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ڈھیر لوگ غیر لوگ مسجد میں آ کے فیصلے کراتے تھے، مسلمانوں کے پاس آ کے فیصلے کراتے تھے. یاد کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبوت ملنے سے پہلے کفار مکہ کے بڑے بڑے چودھری اور سردار سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق مانتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھاتے تھے، فیصلہ آپ کے پاس کراتے تھے. حجر اسود کو جب رکھنے کا مسئلہ ہوا تو کفار مکہ کے بڑے بڑے چودھری سب ہر قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ اس کو ہم دیوار میں چپکائیں گے تو ہم رکھیں گے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ فیصلہ کرائے کہ کیا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا اور تاریخی فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر لاؤ اور چادر میں حجر اسود کو رکھو، ہر قبیلے کا ایک سردار اس چادر کو پکڑے اور خانہ کعبہ کی دیوار میں جا کر لگا دے. تو اس طرح سے ہر قبیلے کو خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو لگانے کا شرف بھی حاصل ہوا اور بہت بڑی جنگ ختم ہو گئی ہوتے ہوتے. لہذا ہر فیصلہ اور ہر مسئلے کا حل اللہ نے شریعت میں رکھا ہے. ہم شریعت کو چھوڑ کر کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں، پیسے کھلاتے ہیں. یاد رکھیے
غلط ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ غلط مقدمے میں جیت بھی گئے تو آپ جیتے نہیں ہیں، آپ ہار گئے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ ہم یہ سب حرام کام کرتے ہیں کیوں؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ روزہ ہمیں 12-14 گھنٹہ تک روکتا ہے، صبر سکھاتا ہے۔ افطار کرنے میں ہم 10-12 گھنٹے کا انتظار کرتے ہیں، صبر سکھاتا ہے۔ ہم بے صبری سے اس پر کورٹ مقدمہ کرتے ہیں، اس پہ کورٹ کچہری کو لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ یاد رکھیے غلط ہے۔ حرام طریقے سے مال کھانا، حرام طریقے سے مال حاصل کرنا اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا ہے، روزے کے مقصد کے خلاف ہے یہ۔ اور حرام کام، حرام مال ہم اس لیے کماتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، جلد بازی ہے۔ یاد رکھیے اس حدیث پاک کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا رزق اور جو مال اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تم سے چوک نہیں ہو سکتا۔ تو جتنا حلال مال اور جتنی رزق، برکت والے رزق اللہ نے ہمارے قسمت میں لکھ دیا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم برکت والے رزق، حلال رزق کو چھوڑ کر جلد بازی کے چکر میں ہم جوا میں جاتے ہیں، چوری میں جاتے ہیں، دغا بازی میں جاتے ہیں، جھوٹ میں جاتے ہیں۔ اللہ نے اسے تمام طریقوں سے منع فرما دیا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں جو روزے کی رکوع والی آخری آیت ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ جو بھی غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، یا ہمارا کچھ بھی ایسا ہے غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، وہ ایسا کام مت کرو، حاکموں کو رشوت مت دو، اور یہ سب جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے گناہ کا کام مت کرو، جس میں سیدھا سا پیغام یہ ہے کہ ہم صبر کے ساتھ حلال چیزوں کی طرف لگے رہیں اور روزے کے مقصد کو حاصل کرتے رہیں، اور اللہ نے جو روزے کا اصل مقصد حاصل کیا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں جب حلال چیزوں کو اللہ ہمیں 10-12 گھنٹے کے لیے چھوڑوا رہا ہے تو حرام چیزوں کو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، اسی کی یہ ٹریننگ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو حرام طریقوں سے اور حرام کی ہر مروجہ شکلوں سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو کورٹ کچہریوں کے چکروں سے اور اس کے نقصانات سے اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کو اور روزے کے اندر کیے جانے والے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔